لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے، کیونکہ جو سچ نہیں پھر وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بنیادی طور پر کذب کا معنی ہوتا ہے غلط خبر دینا. سچ کیا ہے؟ درست خبر دینا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ رویے سے ہو. اور جھوٹ کیا ہے؟ غلط خبر دینا. یہ جو لفظی معنی ہے نا، یہ آپ پکا کر لیں اپنے ذہن میں تو باقی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گی. جھوٹ کا معنی غلط خبر دینا، یہ جھوٹ ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کذبت العین، آنکھ نے جھوٹ بولا. آنکھ کب جھوٹ بولتی ہے انسان کی؟ جب وہ کسی چیز کو جو وہ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتی، اپنے امیجینیشن سے کچھ اور ہی دیکھتی تو دھوکہ دے جاتی ہے ہمیں. آپ ایک چیز کو دور سے کچھ سمجھتے، جو پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے او ہو یہ تو میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، یہ تو وہ نہیں. تو یہ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ دراصل جھوٹ. کہ کسی چیز کے بارے میں وہ نہ بتانا جو وہ ہے. خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جھوٹ سے شروع ہوتی. کہ جو چیز جو ہے نہیں اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا اس طرح پیش کیا جا رہا. اسی طرح کذب السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے کی کوشش نہ کرنا. سیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا. اور کذب السیر نہ چلنا. تو جھوٹ ہے خبر غلط، خلاف حقیقت، خلاف واقعہ، علم اور زبان کا فرق، بے تحقیق بات، بیس لیس بات. منافقت کا دروازہ کھول دیتا ہے، بندے کے ایمان کو سخت نقصان دیتا ہے، اور اگر انسان باز نہ آئے تو ایمان کا مکمل خاتمہ تک کر دیتا ہے. انسان کی ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ. قال اللہ تعالی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو، ناشکرا ہو. گویا جھوٹے شخص کو ہدایت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اور ہدایت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے. ہدایت ارشاد تو سب کے لیے، جھوٹوں اور سچوں سب کے لیے، لیکن ہدایت توفیق کہ سیدھے رستے پہ جانے اور پھر نیکی کا کام کر لینے کی توفیق اور اس کا دروازہ کھل جانا، یہ نعمت ملتی ہے سچے لوگوں کو. یہ تھی آیت سورۃ الزمر 3. اور سورۃ مؤمن آیت 28 میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کسی اس شخص کو جو حد سے بڑھا ہوا اور سخت جھوٹا ہو. مسرف کذاب. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت سے، صحیح راستے سے، اللہ کی گائیڈنس، رہنمائی سے، توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس پر کوئی دروازہ ہی بند ہو جائے اس کے لیے پھر آگے خیر اور بھلائی کرنے کے مزید چانسز کیا ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین. کیونکہ انسان کی دوستی اسی شخص سے ہو سکتی ہے جس کو وہ اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق پاتا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے نا. آپ اپنی فطرت، مرضی اور مزاج کے خلاف دوسرے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. تو جو شخص خود سچا ہوتا ہے اسی کو سچائی سے اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ خود بخود سچے لوگوں کی طرف لپک جاتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سچائی کا ایک عملی نمونہ نظر آتے ہیں.
اور ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود سچے ہیں، اپنے اندر سچائی رچی بسی ہوئی، اور جہاں وہ سچائی کا کوئی بھی رخ دیکھتے ہیں فوراً اس کو سب سے آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں بغیر کسی انتظار کے. حدیث ہے ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواہ البخاری. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی جب انسان سچا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے. گویا سچ اس کو پش کر رہا ہے اور اس کو لے جا رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے نیکی کے کاموں میں. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے. حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، جو کہ عام انسانوں کے لیے ہائیسٹ گریڈ ہے اللہ کے نزدیک. ہائیسٹ، نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے. اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان بار بار سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، یعنی کذاب لکھ لیا جاتا ہے. اور جب کوئی شخص اللہ کے ہاں کذاب ہو جاتا ہے تو پھر یعنی اللہ کے ہاں لسٹیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی، رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں بھی، کون کس گروپ میں، کون کس زمرے میں ہے، کس گروہ میں ہے. تو جھوٹ بولنا کوئی ایک معمولی کام نہیں. ایک کے بعد جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا جاتا ہے انسان تو وہ بالآخر جھوٹے لوگوں کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھے گا. تو گویا بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں لوگوں کے، ایک سچے لوگوں کا اور ایک جھوٹے لوگوں کا. اگلی حدیث ہے عن عقبۃ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی. عن عقبۃ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کس چیز کا نام ہے، یعنی نجات کس سے ہوتی ہے؟ قال، فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک کا کیا معنی؟ مالک بنو، یعنی اپنی زبان کے مالک بنو. اور جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یعنی زبان قابو میں رکھو. وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكْ، اور چاہیے کہ وسعت کرے تجھ کو تیرا گھر، یعنی تیرا گھر تجھے کافی ہو، اپنے گھر میں رہو. گھر ایک تو گھر ہوتا ہے جو گھر کے معنوں میں ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنی حدود کے اندر اور اپنے کام سے کام رکھنا. کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے باہر نکلتا ہے، کام سے باہر نکلتا ہے، اور پھر واپس آ کے اپنے گھر میں اپنے کاموں کو لگ جاتا ہے، تو بہت سے شر اور خرابیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ گھر سے باہر ہوں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں میں ہوں گے، جتنا فضول گپ شپ کریں گے، اتنا ہی زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ آپ کی زبان سے غلط باتیں نکلیں گی، اور خاص طور پر بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں. تو جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے، اپنے دائرہ کار میں رہے، اپنے مقصد پر فوکس کرے اور بیکار میں لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرے. وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پہ رو، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تعویلیں کرو، اس کو جسٹیفائی کرو،
اور اسے درست قرار دو، اس کا اعتراف کر لو، اس پہ رو لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، تو خود بھی قرار آ جائے گا اور آگے مزید نیکی کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ دیکھیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ سے جھگڑنا پڑتا ہے، اپنے سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے۔ پھر چونکہ جھوٹی بات یا خلاف حقیقت بات اس کو کائنات کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ سب کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لہٰذا وہ صرف اپنے سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، یہ کسی سامنے والے سے نہیں بول رہا ہوتا، وہ ہر ایک سے بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک غلط بات کر رہا ہے، خلاف حقیقت بات کر رہا ہے، اور پھر اس پر وہ اصرار کر رہا ہے اور اس کی وہ اصلاح نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں وہ سارا سٹریس اور سارا بوجھ اور سارا غم جو ہے وہ کس پہ جائے گا؟ خمیازہ کون بھگتے گا؟ نتیجہ کس پہ پڑے گا؟ اسی پہ جس نے کیا۔ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، مان لینا، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں نے کی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں، اور انسان اس پر رو کر اللہ سے معافی مانگ لے تو آپ نے دیکھا ہوگا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی بھلائی کے نسخے، نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان قابو میں رکھے، لوگوں سے بقدر ضرورت ملے اور اپنی غلطیوں پر روئے، صرف اعتراف نہیں بلکہ انہیں اپنے حق میں نقصان دہ سمجھے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جائے یا امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اور اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ خواہ کوئی شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے۔ اور منافقین کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اصل میں اگر زندگی کو سچائی کی بنیاد پر استوار کرنا ہو تو پوری زندگی کو ری شیڈیول کرنا پڑے گا۔ یہ کمپلیٹ چینج کا نام ہے۔ سچا بننا ایک نیا لائف سٹائل ہوگا جو اخلاص پر مبنی ہوگا، جس میں انسان اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنے قول اور اپنے معاملات کو صحیح طور پر استوار کرے گا، کیونکہ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں۔ کیسے مختلف؟ سچائی نور ہے، روشنی ہے، اور جھوٹ اندھیرا ہے، تو اتنا ہی فرق ہوگا جیسے دن اور رات میں۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلا سچ ہے جو کوئی بولتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہ معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس کی اطاعت کرنی۔ یہ کہنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی منمانی کرے یا اوروں کی بات مانے یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، تھوڑی دیر میں مثلاً اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آ جائے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے جو بات کہی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی بات کہاں گئی؟ جھوٹی ہو گئی۔ اگر تم واقعی سچے تھے تو تم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب دیتے اور نماز ادا کرتے۔ پھر اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں ہمارے دین کے ہم سے بہت سے تقاضے ہیں۔ جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں اور پھر اللہ کی بات نہیں مانتا، تو وہ تو ایک جھوٹے انسان کی طرح سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے تو زبان اور اس کے عمل میں تضاد ہے، فرق ہے۔ وہ اللہ کو نہیں، اپنے دل کو الہ مانے ہوئے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا بھلا پھر تم اس پر کارساز ہو سکتے ہو؟ تم اس کا کچھ بنا سکتے؟ تم اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ نہیں۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب جب انسان شیطان کی عبادت ویسے تو نہیں کرتا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ لا الہ الا اللہ سچ نہیں، جھوٹ کہہ رہا ہے اس میں، تو اس کے تو ایمان کا دعویٰ ہی سچا نہیں۔ منافقین کو منافقین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا مشکل تھی ان کی؟ کیا فرق تھا؟ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ڈبل فیس لوگ تھے، دوہرے چہرے والے، ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات، ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات، کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ اور کیا کرتے تھے منافقین؟ کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور کیا کرتے؟ جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى۔ اگر ہم سب اپنے اس رویے پر غور کریں کہ اذان ہوتے ہی ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات کی کسی چیز میں جلدی ہوتی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کسی اور شخص کو آپ سے ایسی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اگر روزانہ کا طریقہ ہی یہ بن جائے کہ دھوپ پیلی پڑے تو نماز پڑھی جائے، تو ایسی نماز کو منافقین کی ہی نماز قرار دیا گیا ہے کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب تھوڑا وقت رہتا ہے تو پھر ٹھونگے مارتے ہیں جیسے مرغا دانے چنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق۔ پوچھا گیا کہ کون سی؟ تو فرمایا کہ وہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا ہے اور جب تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو پھر جلدی سے اس طرح سجدے کرتا ہے جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگے مار رہا ہو دانہ چننے کے لیے، اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے اس نماز میں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نماز دیر سے پڑھی جاتی ہے وہ واقعی ٹھونگے ہوتی۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ نا، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، وہ صرف زمین پہ ٹکرے مارنے والی بات ہی رہ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر منافقت جنم لیتی ہے دنیا کی محبت سے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ تو جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے تو دنیا کے کام اس کو زیادہ اہم لگتے ہیں، زیادہ ارجنٹ لگتے ہیں، زیادہ ضروری لگتے ہیں، اور ان میں وہ اتنا مشغول رہتا ہے کہ پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا، یا وہ اتنا اہم نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ میں بعض اوقات ہم بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے تو پرہیز کرتے ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور انہیں ہم بولتے ہوئے یا اختیار کرتے وقت احساس بھی نہیں کرتے۔ اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عامر انہ قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا فقالت ہا تعال اعطیک فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطیہ قالت اعطیہ تمرا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ رواہ ابو داود۔ سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ اور یہ چیز کتنی عام ہے، مائیں بچوں کے ساتھ ہر وقت جھوٹی باتیں کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ بچے جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے اور اسی پہ تربیت پاتے ہیں۔ اچھا تم ایسا کر لو تو تمہیں یہ ملے گا، تم وہ کر لو تو تمہیں، یا یہ کہ جھوٹی بات کر کے ان کو ٹال دیا، یا ان سے جھوٹ بلوایا، فون پہ یہ کہہ دو، فلاں سے یہ نہ کہنا، یہ کہنا، یعنی ان کو جھوٹ پکا کرا کے وہ کہلوا کے بھیجا۔ اب ہم سمجھتے ہیں بچے معصوم ہیں، ان کو کیا پتا، لیکن کیا ہوتا ہے وہ پھر جس ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے جھوٹے بن کے نکلتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو دوسروں کو دھوکہ دینا سکھایا ہو، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں، اور اس کو ہم بہلانا کہتے ہیں، جھوٹ بولنا کہتے بھی نہیں، جھوٹ مانتے بھی نہیں،
جو چیز عمل سے انسان سیکھتا ہے وہ کہیں زیادہ پکی ہوتی ہے، خواہ وہ سچائی ہو یا جھوٹ ہو، بنسبت اس کے کہ جو صرف زبانی کسی لیکچر سے سیکھے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں، سچ کا یا جھوٹ کا۔ اگر جھوٹ بولا اور ان کو جھوٹ سکھا دیا اور وہ جھوٹ پہ پلے اور جھوٹ ان کی زندگی میں ایک نارم بن گیا، تو پھر وہ بیج کس نے لگایا تھا، اور اس کا صلہ یا وہ کانٹے کس کے راہ میں آئیں گے؟ لگانے والوں کے۔ اور والدین کا صرف سچ کی تلقین کرنا کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود سچے نہ ہوں اور سچے بن کے نہ دکھائیں۔ پھر جھوٹ کی ایک اور قسم ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، کہ جو کسی نے کہا اس کو بغیر تحقیق کے، بغیر انالائز کیے آگے پہنچا دے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف زبانی باتیں ہی نہیں، عملی طور پہ بعض اوقات ہم اتنا انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو بات ہم آگے پہنچا رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ اور اس میں ایسی فیک قسم کی میلز، جھوٹے قصے، جھوٹی باتیں، جھوٹ پر مبنی سٹوریز بنائی ہوئی، ان کو ہم اصلاح کے لیے آگے ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، جھوٹے خواب۔ تو کوئی بھی چیز جس کی بنیاد پتہ نہ ہو، جس کی اوریجن پتہ نہ ہو، اس کو پھیلانا بھی جھوٹ پھیلانے میں حصہ لینا ہے۔ اور انسان اگر غلطی سے ایسا کر جائے تو جب اس کو احساس ہو، وہ ریئلائز کرے، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ودرا کر لینا چاہیے اور اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ بات جس سورس سے پہنچی وہ درست نہیں تھا، اور جس کو پہنچی وہ اپنی اصلاح کر لے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر اگر آپ بہت سیدھی سیدھی باتیں کریں تو وہ فساد مزید پھیل سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ انسان کچھ خاموشی سے کام لے، یا بات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آگے نہ پہنچائے تاکہ مزید فساد کی آگ نہ بھڑکے۔ عن ابن شہاب ان حمید بن عبد الرحمن اخبرہ ان امہ کلثوم بنت عقبہ اخبرته انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے۔ یعنی ایک شخص جو دوسرے سے ناراض ہے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ان کی بری باتیں نہیں بلکہ اچھی باتیں دوسرے تک پہنچائے۔ مثلا اگر ایک شخص دوسرے کے بارے میں کچھ پہنچا رہا ہے اور وہ کہے اس نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی ہوگی نا، ایسا بھی کہا ہوگا، ایسا بھی کہا ہوگا، تو اس موقع پر انسان اس کی تصدیق نہ کرے بلکہ اگر کوئی اچھی بات معلوم ہے تو اس کو پہنچا دے۔ یہاں پر جو لفظ آیا نا فینمی خیرن، تو ینمی نمو سے ہے، نشو نما دینا کسی چیز کو، یعنی بڑھانا۔ ینمی خیرن یعنی خیر کو بڑھا کے بیان کرے، یعنی مثلا کسی کی طرف سے جب وہ بات پہنچائے تو وہ کیا کرے؟ خیر کی بات کو زیادہ سٹریس کے ساتھ بتائے، بار بار بتائے، لیکن اس شخص نے جو غلط باتیں کہی ہیں ان کو چھپا جائے۔ ان سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات کی اصلاح کتنی ضروری چیز ہے، کہ جھوٹ جو منافقت کی علامت ہے، جس کے بولنے کی اجازت نہیں، اور سچائی جو انتہائی پسندیدہ ہے، اگر سچائی سے ایسا بگاڑ آتا ہو تو ایسی سچی باتیں آگے نہ پہنچائے، اس سچائی کو وہ روک لے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کے بارے میں بہت کچھ برا کہتا ہے اور بیچ والے کو پتا ہے، لیکن وہ آگے نہ پہنچائے تاکہ کیا نہ ہو؟ مزید لڑائی اور مزید فساد اور مزید جھگڑا۔ بلکہ اگر کوئی ایک اچھی بات پتا ہو تو اس کو اتنا زیادہ کرے، ینمی خیرن، اس خیر کو اتنا اگائے، اتنی دفعہ کہے کہ دوسرے کو اس کی خیر کا یقین آ جائے اور پھر وہ فساد ختم ہو جائے۔ او یقول خیرن،
یا یہ کہ اگر اس نے کوئی بہت اچھی بات نہیں بھی کہی تو یہ بیچ والا شخص اس کی طرف سے اچھے ہی جذبات پہنچانے کی کوشش کرے اور اپنی طرف سے کیا کہے کہ نہیں وہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، خیر خواہ ہی ہے، تو ایسی بات جو ہے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگی۔ جہاں اس چیز کی تھوڑی رخصت اجازت ہے اس اجازت کو تم کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ ینمی کا لفظی معنی ہوتا ہے، نمو کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں۔ نمو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، گرو کرنا۔ وہ اچھی بات کو اتنی دفعہ پہنچا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ دوسرے کا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے صاف ہونے لگ جائے۔ اور اس کے برعکس جو اس کو پتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں بری بات کہی ہے، دوسرا پوچھے بھی تو وہاں وہ خاموشی اختیار کرے۔ ایسی بات نہیں بنانی چاہیے پھر بھی کہ جو پھر جھوٹ ثابت ہو اور پہلے سے بھی کام خراب ہو۔ یعنی یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ینمی خیرن عربی لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو خود بخود معنی بتا دے گا۔ اس کا تعلق بھی حکمت سے ہے کہ دوسرے کی خوبیاں اور بھلائیاں جو ہیں ان کو خوب پروموٹ کیا جائے، اور جو وہ غلط باتیں کر رہا ہے جس سے فساد ہو سکتا ہے ان کو دبا دیا جائے۔ عن ابی الحوراء السعدی قال قلت للحسن بن علی ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ وإن الکذب ریبۃ، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو الحوراء السعدی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ وہ چیز ہے، یہ جھوٹی بات وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں ایک خلش اور ایک بے چینی اور ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ پیدا ہو جائے۔ تو انسان زیادہ باتیں نہیں کرے، اتنی کرے جتنی وہ ہے، اور پھر خاص طور پر جہاں شک پڑ جائے وہاں بات کو یقینی انداز میں نہ کرے۔ شک والی بات کو شک والے انداز میں کہنا اور ہے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن کچھ مفہوم ایسا ہی بنتا ہے، کچھ مجھے یوں ہی یاد پڑتا ہے جیسے بات ایسے تھی۔ وہ ایک سیف سائیڈ ہو جاتی تاکہ سننے والا بھی اس کو پکی بات نہ سمجھے، اور اگر وہ آگے اس کو کہیں کوٹ کرے تو وہ بھی یقینی بات کے طور پر روایت نہ کرے بلکہ اسی ٹون میں، اسی انداز میں اور اسی درجے کے طور پہ کرے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کوئی ایک بات کہتا ہے اور وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ اس کو یقین نہیں ہوتا، اگلا شخص ایک دو بات اور کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، اور وہ کیا بن جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ عن بہز بن حکیم قال حدثني ابی عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث ویکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ سیدنا بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 3 دفعہ آپ نے اس کو بد دعا دی کہ ایسا شخص ہلاک ہو، نقصان اٹھائے جو محض دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑے، کیونکہ اس سے بھی انسان کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔ اصل میں جھوٹ کی ممانعت اس لیے بھی ہے کہ جھوٹ انسان کی اوور آل پرسنالٹی کو بھی نقصان دیتا ہے۔ اور پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے رزق گھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی جھوٹ جہاں ایمان کا نقصان ہے وہاں مال کا نقصان بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔